اور حضرت سلیمان علیہ
انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، تاکہ یہ انسان آخرت کی تباہ کرنے سے بچ جائے، تاکہ یہ انسان ظلموں سے بچ جائے، تاکہ یہ انسان اپنے رب کی پہچان کر لے، اور جب رب کی پہچان ہو جائے پھر وہ انسان اپنے رب کا دروازہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب اپنے خالق کی پہچان کوئی نہیں، اپنے مالک کی پہچان کوئی نہیں، اپنے پروردگار کی پہچان کوئی نہیں، پھر وہ انسان کبھی لات کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی منات کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی عزا کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی حبل کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی حضرت ابراہیم کی مورت بنا کے جھک رہا ہے، کبھی حضرت اسماعیل کی مورت بنا کے جھک رہا ہے، کبھی یہ انسان چاند کا پجاری، کبھی یہ انسان آگ کا پجاری، کبھی یہ انسان سورج کا پجاری، کبھی یہ انسان ستاروں کا پجاری، تلاش کر رہا تھا اپنے رب کو۔ کسی نے ستاروں میں اپنے آپ کو مگن کر لیا، مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کہا جن جن کی پوجا کرتے ہو یہ سب مخلوق ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ دل پہ ضرب آئے جب اللہ کا نام لے، مزہ آتا ہے پھر زندگی کا۔ لات و منات و عزا، ایک اللہ کا پیغمبر دعویٰ دینے والا ہے ان کی پوجا نہ کرو، ان کی پوجا کے لائق وہ ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا۔ توجہ کرنا بات کی جانے والا دوست، جب یہ انسان اپنے خالق کی پہچان نہیں نہ کرتا، پھر اسی طرح قرآن مقدس نے کہا یوں ہی پتھر نہیں پکڑنے چوڑنا شروع کر دیے۔ ہاؤلا امام بخاری رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں تذکرہ کیا کون ہے لات منات عزا، کون ہے جن کی پوجا ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاؤلا رجال صالحون من قوم یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ ہمارے ولی نہیں جو آج کل ہے، آدھی قمیض اتار لیں آدھا ولی، سارے اتار دیں پورا ولی، پورا ننگا بیٹھ کے تو کہتے ہیں پہنچی سرکار جہنم میں، جنت میں نہیں۔ جنت میں ایسا کا کوئی مقام نہیں ہے۔ جنت و مقام ہے میرے پیغمبر کی سیرت و صورت کا، جنت و مقام ہے میرے پیغمبر کی اتباع کا، جنت و مقام ہے میرے پیغمبر کی پیروی کا، جنت و مقام ہے میرے نبی کے حکم ماننے کا، اور عمل وہ جو نہ نبی نے کیے نہ کرنے کے حکم دیے۔ اور ہمارا دل کیا بنا رہی شیطان جی انہیں کمیز لا دیتی ہے دے ولی نے، ستھر میں لا دیتی تھے پورے ولی ننگا۔ گجرانوالہ کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بابے بابے، نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہے، اور آج بھی نانگے شاہ کا دربار ہمارے گجرانوالہ میں گوندلا والا اڈے کے ساتھ موجود ہے کہ کوئی نہ؟ کیوں نہیں ہے نا؟ اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الگ سے ننگا بیٹھا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، سگریٹ پہ سگریٹ، داڑھی اتنی ہے، منہ سے ہو جا رہی ہے، منہ سے سگریٹ پی پی کے لال، کوئی لنگوٹی نہیں تو کوئی لنگوٹا نہیں۔ میری قوم کی مائیں اور بہنیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن میرے ہاتھ میں تذکرہ کر رہا ہوں منبر رسول پر، جوان بیٹیاں اور بیٹے سامنے لا کے بابا جی ساڑی دیا نظر کر دیو، تے بابے نے جڑی نظر کر دے ہن الامان والحفیظ، دنیا نے انہیں بھی پوجا، آج اسی قبر پر سجدے بھی ہو رہے ہیں کہ کوئی نہ؟ حالانکہ کوئی اللہ کا پیغمبر اللہ کا ولی یہ نہیں کہہ کر گیا
بعد میری قبر کو پوجنا، میرے بعد میری قبر کو سجدے کرنا. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، امت محمد کریم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تعظیم کا سجدہ کہنا کچھ نہیں، سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی العظیم یوں ہی فرمایا یہ حرام ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ فلاں فلاں حبش گئے، فلاں گئے، کسر و کسرا، بڑے بڑے محلات میں لوگوں کو دیکھا وہ ان کے سامنے یوں سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دے دیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید الرسل ہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن میری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، جائز. اور اگر جائز ہوتا میں بیٹی کو کہتا ماں کو کر، بیٹے کو کہتا باپ کو کر، شاگرد کو کہتا استاد کو کر، مرید کو کہتا پیر کو کر، پھر میں تمہیں حکم دیتا کہ تم بھی میرے سامنے یوں سجدہ تعظیمی کرو. میرے مرشد نے کہا کیا میری زندگی کے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میری قبر پہ آ کر سجدے کرو گے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ اس کا تو آپ نے سبق ہی نہیں دیا. توجہ کرنا. تو میرے مرشد نے کیا کہا؟ اللہم لا تتخذوا قبری عیدا مسجدا لیعبد. اللہم میرا اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ انسان کس کس کی پوجا کر رہا ہے. بیت اللہ کیا نام ہے؟ کس کا گھر؟ کس کا گھر؟ اللہ کا گھر بیت اللہ. 365 بت لٹک رہے ہیں اس بیت اللہ کے اندر. توجہ کرنا انسان. ایک مرد و زن، آصاف اور نائلہ، جنہوں نے بیت اللہ میں گناہ کیا، زنا کیا، اللہ نے ان کی شکلیں پتھر کی بنا دی. پتھر، عورت بھی پتھر اور مرد بھی. ایک اس وقت کے لوگوں نے صفا پہ رکھا، دوسرے کو مروا پہ، اس لیے کہ ہر آنے والا جب ان پتھروں کو دیکھے گا تو عبرت کے طور پر کوئی انسان بھی بیت اللہ میں گناہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا. رکھنے والے چلے گئے، رکھنے والے فوت ہو گئے. بعد میں آنے والی نسل آئی، پھر شیطان آیا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے یہ بزرگ سرکار کون ہے، یہ مائی صاحبہ کون ہے؟ توجہ میری جان. یہ ولی اللہ صاحب کون ہے؟ اللہ. اور یہ نائلہ صاحبہ کون ہے؟ توجہ میری جانب دوست. ایک مرد اور ایک عورت، شکلیں پتھر کی بن گئی. آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ آج بھی عجائب گھر میں جاؤ تو وہاں بت پڑے ہیں. لاہور عجائب گھر جاؤ تو وہاں بت، انسانوں کے بت بنے ہیں، عورتوں کے بت بنے ہیں، پتھر گھڑ گھڑ کے بنائے. یہاں گھڑ کے بنا رہے ہیں. میرے اللہ کا عذاب و گرفت تھی کہ عورت کو بھی پتھر کر دیا، مرد کو بھی. اس وقت کے لوگوں نے عبرت کے طور پر انہیں رکھا، مگر بعد میں آنے والے لوگوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو وہ مائی صاحبہ پہنچی سرکار ہے، یہ بابا کی پہنچی سرکار ہے. ہم جو طواف کر رہے ہیں صفا اور مروہ کا، یہ ان کا طواف کر رہے ہیں. توجہ کرنا. دیکھو انسان کو کہاں سے کہاں گمراہ کر دیا شیطان نے. کیونکہ پہلے دن کی یہ ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وار کرتا جا رہا ہے. یہ وہ دشمن ہے جس نے اللہ کے دربار میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس کیوں لمبی عمر مانگ رہا ہے قیامت تک کے لیے؟ دعا
یا اللہ مجھے 90 قیامت تک تیری عمر دے دے. فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی. قیامت تک تیری عمر. یا اللہ میں جو چاہوں بن جاؤں, جو چاہوں میں بن جاؤں. اللہ فرماتا ٹھیک ہے تیری یہ بھی دعا, لیکن میرے انبیاء کی صورت نہیں بن سکے گا. جو چاہ کھوتا بن, گھوڑا بن, کتا بن, بلا بن, جو چاہ, لیکن میرے انبیاء کی صورت بولو نہیں بن سکتا. سارے بولو نبیوں کی صورت نہیں بن سکتا. اگر خواب میں اللہ کے پیغمبر کسی کو خوش نصیب کو زیارت ہو تو وہ یقین کر لے کہ اللہ کے نبی ہے, کوئی اور چیز اللہ. دو دعائیں قبول ہو گئی. کس کی؟ شیطان کی. قیامت تک زندگی مل گئی. جو چاہوں بن جاؤں مل گیا. اللہ مجھے دے اور شیطان ابلیس لعین قیامت تک کے لیے زندگی کس لیے مانگ رہا ہے؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فَبِعِزَّتِكَ, توجہ قرآن کی جائے, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے, اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکلا ہوں, اسے دنیا میں سرور نہیں لینے دوں گا. شیطان کی قسم اور ہماری غفلت. فَبِعِزَّتِكَ, اللہ تیری عزت کی قسم ہے, تیرے جلال کی قسم ہے, تیرے کرم کی قسم ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اس ساری اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. میرا رب پوچھتا ہے کیسے کرے گا؟ دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, ہر طریقہ گمراہی کا استعمال کروں گا. میرا رب کہتا ہے او شیطان ابلیس لعین, میرے بندوں کو تو گمراہ کرے گا, لیکن جب میرا بندہ یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھ کے مجھ سے معافی مانگے گا, مجھے رب ہونے کی قسم ہے رحمت کی جھڑی لگا کے معاف بھی کر دوں. یا ابلیس لعین, توجہ کرنا, حضرت ابراہیم کی صورت بنا کر علیہ تحیہ و تسلیم, حضرت اسماعیل کی مورت بنا کر ان کے سامنے جھک رہا ہے, مانگ رہا ہے. رب ذوالجلال کہتے ہیں میرا پیغمبر سالک عبادی انی فإنی قریب. کیا سبحان رب کی تلاش کرنے والے فکر میں سالک عبادی, میرے بندے سوال کر رہے ہیں انی, میرے بارے میں رب کون ہے, کہاں ہے, کیسے ملے گا؟ وہ صحابہ جو ایمان سے قبل کبھی لات کے پجاری, منات کے پجاری, عزا کے پجاری, حبل کے پجاری, حضرت ابراہیم کے پجاری, حضرت اسماعیل کے پجاری, لیکن ایمان کے بعد اب تلاش جستجو یہ ہے ان کی پوجا نہیں, پوجا اس کی کرنی ہے جو ان کا بھی خالق ہے, ان کا بھی مالک ہے. سوال ہے اللہ کا قرآن, سالک عبادی انی فإنی قریب. رحمان نے کہا میں قریب ہوں, انہوں رہا پان دی لوڑ کوئی نہیں, تے کوٹھیاں تے چڑھ کے واجہ مارن دی لوڑ بھی تے پہاڑاں تے چڑھ کے شور کرن دی لوڑ بھی. اللہ تو کتنا قریب ہے. توجہ کرنا, مضمون جو شروع کیا وہ وہی کا وہی رہا, وقت پورا ہو گیا. سالک عبادی انی فإنی قریب.
حابیل کے سامنے جھک رہے تھے. حضرت حابیل آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. قابیل قاتل حابیل کا پہلا شہید دنیا کا، پہلا قاتل دنیا کا اور پہلا شہید دنیا کا. اس کی مورت بنا کے سجدے کر رہے ہیں، پوجا ہو رہی ہے. لات منات عزا کی پوجا ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوجا کے لائق یہ نہیں، پوجا کے لائق صرف ایک صرف ایک اللہ. اللہ. تو صحابہ نے سوال کیا سألک عبادی انی فإنی قریب. میرے بندے سوال کر رہے ہیں اللہ کتنا قریب ہے. توجہ میری طرف، آپ بھی قریب ہیں، وہ باہر کونے والا بھی قریب ہے. آپ آرام سے سن لیتے ہیں، وہ آواز سے سنتا ہے. رب ذوالجلال جب تجھے پکارنا ہو تو کیسے پکارے؟ اللہ کا قرآن آیا ایسے پکار جس طرح یونس نبی نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے پکارا. سبحان اللہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھے کیا کہا؟ ربنا میرا اللہ میرا مولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آواز اتنی ہے، بند کمرہ ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، رات کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، روشن دان کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، شب کوئی نہیں، کانٹوں کا گھر، قید خانہ میرے نبی کا. کانٹوں کا گھر، قید خانہ میرا رب کہتا ہے او انسان دیکھ تو صحیح میرا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں مجھے کیسے پکار رہا ہے. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور غموں سے نجات دے دی. سبحان اللہ. غموں سے نجات دے. ساتھ قرآن دو لفظ ہمیں خوشخبری دے رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. او ایمان والو اگر تمہیں بھی پریشانی آ جائے، تمہیں بھی غم آ جائے، تمہیں بھی دکھ آ جائے، تمہیں بھی مصیبت آ جائے، تمہیں بھی قید آ جائے، اس طرح پکارنا جس طرح میرے نبی نے پکارا. انہیں نجات دے دی، تمہیں بھی میں ہی نجات دے دوں گا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان والو تمہیں بھی نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ. قرآن سوال کر رہا تھا، صحابہ اکرام کر رہے تھے سالک عبادی، تو جواب ملا میں قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. دور سے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. اس کی پکار کو میں سنتا ہوں. امیر پکارے تب، غریب پکارے تب، ایمان والا پکارے تب، کافر پکارے تب، جانور پکارے تب، پرندہ پکارے تب، سب کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ تو کتنا قریب ہے. آواز آتی ہے نحن اقرب الیہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تیری شان رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. اور جڑا اتنا قریب ہوئے انہوں روڑے پان دی لوڑ شور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے رب ذوالجلال کہتے ایمان والو غور کرنا، انہوں نے کھڑے بت کو پوجا، ہم نے پڑے بت کو پوجا. وہ کھڑے بت کے پجاری تھے اور ہم پڑے بت کے پجاری ہیں. وہ کھڑے بت کے پجاری تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. ہم پڑے بت کے، یہ بھی بت ہے. یہ کیا ہے؟ پنجابی ہے. وہ کیا آتا شاہ چٹا ککڑ بنے رہے تھے، بت میرا ایتھے تے روح سجنا دے جہنم دے ڈیرے تھے. پنجابی میں کیا کہا اس کو؟ بت. کھڑے بت کا پجاری وہ بھی شرک کرنے والا اور پڑے بت کا پجاری وہ بھی شرک کرنے والا. تو
توجہ کرنا. بڑا بت کیا ہے جی؟ حضرت صاحب کی ابت پہلی بات تو یہ ہے 90% اللہ کہتے ہیں سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. جہاں جہاں پوجا کیتی ہے کچھ نہیں، یہ تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ کے پوجا شروع کر دی. وہ ایک انگریز تھا، کتوں کے بڑے پجاری ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے عمران خان صاحب ہیں. کتوں سے بڑی محبت انسانوں سے کوئی نہیں. انسان مرتے ہیں تو مرے، کتے نو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کتیا تھی، مری کے علاقے میں گیا، چلتے چلتے کتیا مر گئی. اس نے دفن کر کے مٹی کا ڈھیر بنا کے اوپر لکھ دیا مائی ڈاگ. کیا لکھا؟ مائی ڈاگ، میری کتی. پنجابی زبان میری. اسی لوگ گزرے دیکھو یہ کتے والی مائی ہے، یہ دربار ہے. بنتا 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 دربار بن گیا. پھر وہ کئی سال کے بعد آیا. جو جس سے پیار کیا جاتا ہے، چاہے کتا ہو چاہے کتیا، چاہے بلا ہو چاہے خنزیر، اس کی محبت تو ہوتی ہے دل میں. جب آیا تو دیکھا بڑا دربار بنا ہوا. کہتا ہے کیا ہے؟ یہ کتیاں نہیں سرکار، مائی سے مائی کوئی کوئی ہے، میری کتی میں دفن کیتی ہے. یہ انسان دیکھا نہیں. جس طرح کراچی کے لوگ بڑے آتے ہیں نا، تو ساڑھے پنجاب میں ہوتی ہیں تڑا بنیاں، توڑی دیا تڑا. وہ باہر دیا پیشاب کرنے کے لیے تڑ بڑی ویکھی آتا ہے تو کوئی 12 گزی ہے. کھڑو کے دعا کیا کرے، جٹ پچھو آیا آدھا وہ کی پیا کرنا ہے؟ آدھا 12 گزیہ دی قبر تے دعونے کو قبر نہیں ہوئے توڑی آ. قبر ایک توڑی نپی ایسا. اپنے نال بچوں نے کہا نہیں یہ تو قبر ہے، دیکھو اس میں کپڑے بھی لٹک رہے ہیں. اور فرمایا وہ اس کپڑے اڑ کے آ کے بیٹھ جائیں تو قبر نہیں بن جاتا. اس نے خالی کر کے کہا یہ توڑی کی دڑ ہے اور کچھ نہیں. اللہ کہتا تو انسان جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم نے ان کی قبروں پہ بھی لکھوا دیا سجدہ حرام. علی اجویری کے دربار پہ جاؤ، دروازے پہ لکھا ہے سجدہ حرام. بر امام کے، میں نے خود دیکھا ہے، بر امام کے دروازے پر جاؤ وہاں بھی لکھا ہے سجدہ تعظیمی حرام. مگر یہ انسان اپنے رب کو سجدہ نہیں، قبروں کو سجدہ کر رہا ہے. وہ کھڑے بت کا پجاری تھا، یہ بڑے بت کا پجاری ہے. نہ وہ کامیاب نہ یہ کامیاب. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے رب کی پوجا کر لی. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا پڑھ لو.